کے ٹیچر ہیں یا لیکچرار یا پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اوپن کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے ٹیچر کی۔ جب ایک ٹیچر ہی اپنے فرائض میں کوتاہی کرے گا تو وہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسے کیا سیکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص امین۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار تعلیم پر ہوتا ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب ناممکن ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں شرح خواندگی 90% سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں شرح خواندگی 59.8% ہے۔ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی اور تعلیمی اداروں میں اکیڈمک سٹاف اور ٹیچرز کے منفی رویے اور منفی سوچ کی وجہ سے پاکستان 70 سالوں سے شرح خواندگی کا ٹارگٹ حصول کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی جانب سے تعلیم کو کاروبار بنانا، تعلیم و علم کی آڑ میں منافع کمانا اور اسٹوڈنٹس میں پیسے کی عوض میں علم ٹرانسفر کرنا کی منفی سوچ ہے۔ اس منفی سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ نہ صرف پاکستان کی شرح خواندگی میں اضافہ ہو بلکہ تعلیمی اداروں میں ڈگریاں حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کا معیار تعلیم ترقی یافتہ ممالک کے اسٹوڈنٹس کے برابر ہو۔ ان وجوہات اور ان کے تدارک کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں خادم حسین، یہ ایک ٹیچر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عصمت اللہ، یہ بھی ایک ٹیچر ہیں۔ خادم حسین اور عصمت اللہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں، سی نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ خادم حسین، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، فرسٹ آف آل آئی ایم گریٹ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ سیریس ٹاپک بٹ وی ول ڈسکس آن گراؤنڈ ریالٹی۔ یہ بالکل حقیقت ہے، ہمارا جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے ٹیچر، پروفیسر یا لیکچرار ہیں جو اپنی گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنی اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام نہیں دیتے، کیونکہ یہ ایک علم ہی تو ہے جو ہمارے بچوں کو ایک بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی گورنمنٹ کے اساتذہ کرام ہیں ان کو تمام سہولیات دی جاتی ہیں، ان کو تمام پروٹوکول دیا جاتا ہے، بہت ہی اچھی بلڈنگ اور بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے، تو ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ اپنا جو نالج ہے اس کو اسٹوڈنٹ تک کنورٹ کرنا، ان کو ایک اچھی تعلیم دینا ہے، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے جو بھی گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں یا لیکچرار یا پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اوپن کیے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ادارے میں گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ نے پراپر 7 سے 8 گھنٹے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا ایک پرائیویٹ ادارہ اوپن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپن کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ادارے میں آئیں، اور اس میں جو ہے نا آپ ان سے باری بار رقم فیسیں وصول کرتے ہیں، اور اپنا جو پراپر ٹائم آپ نے دینا ہوتا ہے، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں کالج یا سکول میں، وہ آپ پراپر نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے ایک تعلیمی ادارے کو دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ 7 سے 8 گھنٹے اس تعلیمی ادارے کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس باقی 2 گھنٹے بچتے ہیں مغرب ہونے میں، اس 2 گھنٹے میں اس کا مطلب ہے آپ اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو نہیں چلا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے گورنمنٹ میں پراپر ٹائم نہیں دے رہے، وہاں سے آپ جو ہے نا شارٹ کر کے وہاں سے ٹائم کو بچا کے آپ اپنے پرائیویٹ ادارے میں دیتے ہیں، اور اپنے سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پرائیویٹ ادارے میں آئیں، اور سٹوڈنٹ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک تو ایڈمیشن کی لالچ دی جاتی ہے، پھر ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک گورنمنٹ ادارے سے ہمارا ایڈمیشن بھی جا رہا ہے، ہمیں سپورٹ بھی ملے گی، لہٰذا ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے پرائیویٹ اداروں میں۔ اور ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے یا ہمارے ادارے ہیں وہ اتنا اچھا رزلٹ شو نہیں کر پاتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا رزلٹ اچھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے ایک تو میرا تو یہ سجیشن ہے، ٹیچر ہمارے قابل احترام ہے، ہمارے اساتذہ قابل احترام ہے، لیکن میں ایک سجیشن دوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ کا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے یا لیکچرار ہے، وہ فیملی ٹیوشن پڑھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنا انسٹیٹیوٹ اوپن نہ کرے، کیونکہ یہ سٹوڈنٹ کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ میں سر آپ کو ایک کنٹری کی مثال دوں جہاں پہ سب سے بہتر تعلیمی نظام ہے، فن لینڈ کا۔ فن لینڈ جو کنٹری ہے اس پہ اتنا بہترین تعلیمی نظام ہے کہ 98% بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں 75% ہمارے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں، اونلی 25% ہمارے بچے گورنمنٹ میں پڑھتے ہیں۔ پرائیویٹ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنا فیسلٹی باقی جو ایک سہولیات ہیں ان کا بھی فقدان ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کیوں بچے پڑھتے ہیں؟
اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں وہ اپنے بچوں کو، یہ 90% کنفرم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہیں، جبکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں پڑھاتے، حالانکہ وہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہوئے، ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ حقیقت کا پتہ ہے کہ بھئی ہم اپنی ڈیوٹی صحیح معنی نہیں کر رہے، کیونکہ جو ہم ایک اپنا علم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں طلباء تک، وہ بھی کنورٹ نہیں کر رہے۔ جس کنٹری کی میں ابھی بات کر رہا تھا، سب سے مشکل ترین جاب فن لینڈ میں ٹیچر کی ہے، کیونکہ ٹیچر وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر ایک ایسا رول ہے جو ہمارے بچوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ ان کے 98% بچوں کے پڑھنے کا مقصد ہمارے سامنے ہے کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، وہ پراپر اپنی ڈیوٹی اپنے 8 گھنٹے صرف کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے پاس دیکھو نا عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان اداروں پہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہم پراپر ایک ٹائم نہیں دے سکتے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو غریب بچے ہیں، غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنی فیسیں نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر وہ گورنمنٹ اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ نالج تو پراپر ایک ملنا نہیں ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ اتنا اچھا رزلٹ حاصل نہیں کر پاتے، تو یہ ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، اس کو بہتری کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ خادم حسین آپ کا، آپ نے بہت ہی اپنا اچھا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو دیا۔ عصمت اللہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آپ بتائیے گا۔ جی سر، بیسیکلی جو ہے ہم ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جو بیسیکلی علاقہ ہے وہ راجن پور ہے، تو وہاں پر تو ایک ایڈوانس لیول کی تعلیم کا کوئی کنسیپٹ تو وہاں ہے ہی نہیں۔ وہاں پر یہی نظام چل رہا ہے کہ آپ نے صبح جو ہے نا کوئی ٹائم نہیں دینا بچوں کو، شام کو جو ہے نا اپنے ادارے میں ان کو بلانا ہے، وہیں پر اکیڈمیز رکھوانی ہے اور ان سے بھاری بھرکم فیسیں جو ہے نا لے کے ان کو اپنے شکنجے میں رکھنا ہے، اس طرح کی۔ ٹھیک ہے، میں ایک ٹیچنگ شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں اس چیز کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹائم دیتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ جا کر کسی دوسرے ادارے میں جا کے پڑھے یا کچھ اس طرح کرے۔ وہ گھر جا کر اگر اسی کام کو پراپر طریقے سے کرے تو وہ اچھی چیزیں ہیں اور جو پراپر چیزیں ہیں وہ ان کو گین کر سکتا ہے۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ عصمت اللہ۔ خادم حسین آپ بتائیے گا، بھی آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو پاکستان کے جو 25% ہیں صرف وہی بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں، تو اس میں قصور تو پھر ٹیچرز کا ہوا نا، کہ ٹیچرز جب اٹینشن نہیں دیں گے بچوں سرکاری اسکولوں میں، وہ جب پڑھائیں گے پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری میں وہ اٹینشن نہیں دیں گے تو بچے ظاہر ہے پرائیویٹ میں جائیں گے۔ آپ خود ایک ٹیچر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کا رول ایک مطلب کس طرح کا ہے ایک سرکاری ادارے میں اور ایک پرائیویٹ ادارے میں؟ سر دیکھا جائے تو ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن وہ میں نے جو ڈسکس کیا ہے یہ واقعی بالکل ایسی ہے کہ ہمارے 25% بچے صرف جو ہے نا گورنمنٹ سکول میں جاتے ہیں، وہ بھی بیچارے وہی جاتے ہیں جن کے پاس اتنی فیسیں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں داخل کروا سکیں۔ پاکستان میں ہر انسان سرکاری ٹیچر بننا تو چاہتا ہے، لیکن جو ٹیچر کی ڈیوٹیز ہیں یا فرائض ہیں اس سے کوتاہی کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ صرف 4 گھنٹے کے ٹیچر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ اداروں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور جو ہمارے اپنے گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اتنی اچھی خاصی تنخواہیں ہیں، ایک پرائمری ٹیچر کی بھی تقریباً 45-50,000 کے قریب ہے، لیکن وہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کو بھی پرائیویٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں۔ تو مطلب بات پہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں کل ایک پوسٹ پڑھا تھا کہ جو ہمارے سرکاری ٹیچرز ہیں، سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز صبح سرکاری اسکول میں پڑھانے جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اتار کے جاتے ہیں۔ سر میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو بیسک غلطی ہے نا وہ ہمارے ٹیچرز کی ہے۔ اب ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کو اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کہیں نہ کہیں پر امپیکٹ چھوڑ جائیں۔ بالکل ایگزامپل دیتا ہوں میں، ایک فار ایگزامپل اگر کوئی سنگر بلواتے ہیں، کوئی کنسرٹ کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ 1 گھنٹے کا کنسرٹ کرتا ہے یا 1.5 گھنٹے کا کرتا ہے تو وہ اپنا ایک اثر چھوڑ جاتا ہے وہیں پر، بالکل ٹھیک ہے نا۔ بعد میں لوگ اس کا سٹیٹس بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہاں بھائی اس نے جو ہے نا بڑا کمال کا کام کیا۔ تو ہمارے ٹیچرز ایسے کیوں نہیں ہو سکتے کہ وہ اگر جس ادارے میں جاتے ہیں یا جس کلاس کو پڑھا رہے ہیں وہ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ کر جائیں، جس سے بچہ متاثر ہو، بچہ کوئی نہ کوئی چیز گین کرے۔ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے موچی بھی بننا ہے نا تو آپ اپنے علاقے کے بہترین موچی ہونے چاہیے،
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو بہترین ہونا چاہیے. جی سر. ابھی بہت اچھی بات کی آپ نے, مثال بھی بہت اچھی دی. اب دیکھا جائے نا 40 سال پہلے جو ہمارے پاکستان کے ٹیچرز تھے تو ان میں اور آج کے ٹیچرز میں بہت زیادہ فرق ہے. بالکل. اب وہ جو ٹیچرز تھے وہ تو بچوں کو مار کے اور ان کو کہتے تھے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے اور تم نے یہ یاد کرنا ہے. آج کے ٹیچرز آتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, ان سے اگر اسٹوڈنٹ پوچھنے بھی جائے غلطی سے, پہلے تو اسٹوڈنٹ ہی اتنے کانفیڈنٹ ہیں نہیں, وہ پوچھنے نہیں جاتے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا لیکچر. اگر وہ پوچھنے بھی جائیں تو ٹیچرز کہتے ہیں سوری بیٹا میرا نیکسٹ لیکچر ہے میں جا رہا ہوں. مطلب اس طرح کی سائیکالوجی بنی ہوئی ہے, بچوں کی بھی بنائی گئی ہے اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کی بھی بنائی گئی ہے. سر بیسیکلی جو ہے نا اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے اور ہمارا بھی ہے, ظاہر سی بات ہے. اب کیونکہ بچوں کو جو ہے نا ایک ریس میں لگا دیا گیا کہ یہ جی ریس ہے آپ کی, اتنے نمبر ہیں, اتنے اگر نمبر لوگے تو آپ کی معاشرے میں بھی عزت ہوگی, گھر میں بھی عزت ہوگی, حوصلہ افزائی ہوگی, ورنہ ہر بندہ آپ کی حوصلہ شکنی کرے گا. ٹھیک ہے, تو ٹیچر بھی اس بات پہ زور لگاتا ہے کہ بچے کے اچھے سے اچھے نمبر آنے چاہیے. اسٹوڈنٹ بھی اسی چیز پہ زور لگاتا ہے کہ میرے اچھے نمبر آئیں گے تو میری عزت ہوگی گھر میں, اور گھر والے اسی ٹینشن میں ہیں کہ ہمارے بچے کے اچھے نمبر آئیں گے تو ہمارے رشتہ داروں میں اچھی پہچان بنے گی, چاہیے ہمارے بیٹے نے جو ہے نا کچھ کیا ہے. لیکن رٹا سسٹم جو ہے ایک یہ بھی وجہ ہے, اس سے بھی ہمیں باہر آنا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے نا بچوں کے پاس بھی کچھ ٹائم نہیں ہے, ٹیچرز کے پاس بھی وہ نہیں ہے کہ وہ ان پر جو ہے نا اپنا اتنا زیادہ ٹائم کریں. وہ کہتے ہیں بس ایک رٹا سسٹم ہے, اس کو کرنا ہے اور آگے نکل جانا ہے بس. جی سر. سر اس پہ میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو اب سسٹم آیا ہے مار نہیں پیار, پہلے حالانکہ استاد کا ایک خوف ہوتا تھا, جو ہمارے بچے تھے نا اس خوف کی وجہ سے محنت کرتے تھے. جب سے یہ مار نہیں پیار والا سسٹم آیا تو ہمارے بچوں میں ایک خوف ختم ہو گیا ہے. دوسرا جو پہلے ایک 40 سال پہلے کی سر آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ رسپیکٹ بھی ٹیچر کی بہت زیادہ تھی. اچھا خادم حسین, ابھی آپ نے یہ بات کی کہ مطلب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ میں گیپ ختم ہو گیا, تو وہ بھی اگر ایک طرح سے دیکھا جائے نا تو یہ ٹیچرز کا ہی قصور ہے. اگر ٹیچر اتنا فری ہینڈ نہ کریں اسٹوڈنٹ کو تو وہ اسٹوڈنٹ اتنا فری نہیں ہو سکتا ٹیچر کے ساتھ. بالکل سارا اس میں ہم سارا بلیم ٹیچر پہ بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ جو ہماری پالیسیاں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, سر دیکھیں نا اتھارٹی تو ٹیچر کے پاس ہے نا. اگر وہ اسٹوڈنٹ کو بھائی ایک باؤنڈری کہہ دے کہ بھائی اس سے تم نے باہر نہیں آنا, تو اسٹوڈنٹ تو نہیں کرے گا نا. جب ٹیچر ہی ان کے ساتھ زیادہ فری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ تو پھر. جی سر بالکل ایسی ہے. جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی پالیسیاں ہوتی ہیں نا, وہ ظاہری بات ہے کہ ایک تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی بناتے ہیں. تو ہمارے ٹیچر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک کلاس میں یا ادارے میں کس طرح کا ماحول سٹوڈنٹ سے پیدا کریں, تاکہ سٹوڈنٹ کے اندر بھی تھوڑا سا احترام بھی رہے, خوف بھی رہے. جب تک سٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر کا خوف نہیں ہوگا تو وہ اتنی محنت نہیں کریں گے. ایک یہ دو سینیریو ہے نا, اب آپ چیز کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹیو بھی لے سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک ٹیچر کو جو ہے نا اپنی جو ہے ایک کمیونیکیشن سکل کو بہتر تو ہونا ہی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ہر وقت بھی آپ غصے میں نہیں رہ سکتے, ہر وقت بھی آپ ان پہ سختی نہیں کر سکتے, آپ ہر وقت اس کو مینٹلی ٹارچر نہیں کر سکتے. جب اس طرح کریں گے تو بچہ جو ہے متنفر ہو جائے گا, وہ پڑھنے کی بجائے دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا کہ جی میں نے اس ٹیچر کے پاس تو پڑھنا ہی نہیں ہے. اگر جو ٹیچر ہے نا اس کو اپنی سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے, جس پر وہ کام کرے, خود سیکھے, پہلے اچھے سے کام کرے, اور اس کو ایک پہچان ہونی چاہیے کہ فلاں اگر ایک فرنٹ پہ بچہ بیٹھا ہے اور وہ 90% 95% اگر وہ لے رہا ہے اور دوسرا بچہ بیٹھا ہے وہ 20% تک لے رہا ہے. اب ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 90% والے کو کس طرح ہینڈل کرے اور 20% والے کو کس طرح ہینڈل کرے. اصل سائیکی یہ ہے کہ جب ٹیچر کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ سارا طبقہ اس کے لیے برابر ہو جاتے, پوری کلاس اس کے لیے برابر ہو جائے, پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. دوسرے کنٹریز میں سر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر, اس کا اتنا احترام ہے, اگر کوئی ٹیچر آ بھی جاتا ہے کسی عدالت میں بھی آ جاتا ہے, وہاں کا جو جج ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے جبکہ وہ بلانگ ٹو مسلم کمیونٹی؟ تو ہمارا تو یہ زیادہ فرض بنتا ہے کہ ٹیچر کا احترام ہونا چاہیے. اس ٹیچر کا احترام نہ ہونا یہ بھی ایک گیپ ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. جی بہت شکریہ. دونوں ہی ٹیچرز ہیں, آپ اس بارے میں یہ بتائیے گا کہ ٹیچرز نے مطلب اگر اس شعور کو آگاہی مطلب بچوں تک آگاہی پہنچائی جائے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ بچوں ٹیچرز کی رسپیکٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے گورنمنٹ سیکٹرز کو ہی کرنا چاہیے, گورنمنٹ اسکولز کو ہی کرنا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ
کوالٹی میٹر کرتی ہے ٹیچر کی، ٹھیک ہے. اگر وہ اسی جو ہے نا سسٹم کے تحت چل رہا ہے جیسے وہ پہلے چل رہا تھا، یا بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اپنا ایک امپیکٹ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، تو اس کو ایک اچھا امپیکٹ چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے اس کو اپنی اسکل کے اوپر، اپنی مہارت کے اوپر جو ہے نا بڑا کام کرنا ہوگا، تاکہ بچے سے جو وہ بات کرے ڈائریکٹ اس کو سمجھ بھی آ جائے، اس پر عمل بھی کرے، تو وہ اچھے سے زیادہ سیکھ سکتا ہے. جی عصمت اللہ. خادم حسین آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سر میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میری سجیشن یہ ہے کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر ٹائم اس اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اس ادارے میں دیں، اور خدا نے جتنی ان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ ٹوٹل اسی گورنمنٹ ادارے میں بچوں تک کنورٹ کریں اور بچوں کو دیں. جب تک وہ پراپر ٹائم نہیں دیں گے تو ظاہری بات اس میں بہتری نہیں آ سکتی. جب ایک ٹیچر ہی اپنے فرائض میں کوتاہی کرے گا تو وہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسے کیا سیکھے گا؟ وہ تو خود چوری کے اس میں ہو جائے کہ کہیں لیکچر بنک ہو جائے اور یہ ہو جائے. بالکل ایسے ہے. تو اس میں ٹیچر کو سوچنا چاہیے آج کے جدید دور میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جب تک وہ اپنے فرائض سار انجام مکمل طور پر نہیں دے گا تو بہتری نہیں آ سکتی. ایک ٹیچر کو اپنا پراپر ایک رول ادا کرنا چاہیے جو اس کا ایک رول اس کو دیا گیا ہے. عصمت اللہ آپ بتائیے گا کہ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہے ہوں گے، تو آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنی کلاس کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے اور اسٹوڈنٹس کا آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے؟ جی، اب کیونکہ ہر کلاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ مطلب کہ کوئی 5th میں، 6 میں، 7 میں، اس طرح ہر کلاس کا ایک اپنا ایک لیول ہوتا ہے. تو ہر کلاس میں ایک الگ ایج کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو الگ ایج کے لحاظ سے ہی ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، بچے اگر ایک ٹیچر ہے تو ایک کلاس میں اگر 40 بچے ہیں، 45 بچے ہیں، تو ایک ٹیچر کے لیے ان کو ہینڈل کرنا کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اب ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یا تو ان کو مصروف رکھنا چاہیے، ہم ان کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب لیکچر کے بعد جو ہے ان سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کروا کے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ہینڈل کرنا، یہی چیزیں شامل ہوتی ہیں. میں اتنا زیادہ سختی نہیں کرتا، لیکن ان پر کرتا بھی ہوں جو زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی سر، ہم بھی بالکل ٹیچنگ سے منسلک ہیں، ہماری کوشش تو ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا اوور آل پاکستان میں، تو اس میں ایک اکیلے ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں سب کو مل جل کے ایک اچھی پالیسی بنانی چاہیے، تاکہ اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، بچے کو تعلیم بھی دیں، اس کی تربیت بھی اچھی ہو، اس میں شعور بھی آ جائے اور اس کا جو فیوچر ہے وہ بھی سٹرانگ ہو. تو اس پہ ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں مل جل کے سب جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں جو بھی اس فیلڈ سے منسلک ہیں، ہمیں سب کو اس کی بہتری کے لیے سٹیپ اٹھانے پڑیں گے. عوام بھی خیر اب ٹیچرز کی رسپیکٹ بہت کم کرتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ٹیچرز نے سرکاری اسکولوں میں کم پڑھاتے ہیں، وہ بچوں کو پھر پرائیویٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور جو ان کی اپنی اکیڈمیز ہوتی ہیں ٹیچرز کی، وہاں وہ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. تو اس ایک ٹیچرز کی رسپیکٹ نہ ہونا ہے، اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے. تو اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ عصمت اللہ بتائیے گا. جی، اس کے لیے ہم ایک عام آدمی جو ہے وہ اتنا شعور نہیں رکھتا کہ وہ اسکول جائے، یا وہ اتنا جو ہے نا وہ نہیں رکھتا کہ آپ جو ہے نا مشکل اٹھائیں. لوگ اس کو جو ہے نا ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، تو وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ وہ اسکول جائیں، وہ ٹیچر سے بات کریں یا اس طرح کریں. دیہاتوں میں بالکل بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھار ہو گیا تو ہو گیا، جو پیرنٹس ہیں وہ چلے جاتے ہیں اسکول میں، ادروائز ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے تو بیسیکلی پہلے تو گورنمنٹ کو جو ہے نا اسٹیپ لینے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نظام ہی ایسا بنا دیں، پالیسیز ہی ایسی بنا دیں کہ ٹیچرز کو جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرح کے مطلب کہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے اسکول میں، پراپر ٹائم دے دیتا ہے اور پراپر طریقے سے وہ ہر چیز سیکھ کے جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ جا کے پڑھنے کی ضرورت ہی اکیڈمی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور ٹھیک ہے، وہ گھر میں پراپر ٹائم دے، اپنا جو ہوم ورک کرے، اپنی چیزیں یاد کرے، پھر وہ بہتر رہے گا. اور یکساں تعلیمی نظام بھی ہونا چاہیے. یکساں تعلیمی نظام جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، رٹا سسٹم ہے. میٹرک تک تو سارا رٹا ہی رٹا ہے. میٹرک کیا FSC تک آپ چلے جائیں، سارا رٹا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، سارا رٹا سسٹم ہے. اب جو CSS لوگ کرتے ہیں، ہمارا اب جو دیہاتی بندہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بیس ہی نہیں ہے. بالکل انگلش اس کی بیس ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے کرے گا آگے؟ کیسے مقابلے کے امتحان میں بیٹھے گا؟ کیسی چیزیں کرے گا؟ باقی جو O لیول کے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی ووکیبلری کتنی اچھی ہوتی ہے، کیسے ان کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. وہ آگے جا کے پھر یہی لوگ CSS کلیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو پسماندہ علاقے والے لوگ ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی اپنی زندگی جی رہے ہیں. اور جو ہمارے کمیونٹیز کی طرف سے ٹیچر پہ، گورنمنٹ ٹیچر پہ ایلیگیشن لگتے ہیں، میں اس پہ 100% ایگری تو نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی گیپ تو ضرور ہے.
کیونکہ جب ہمارے ٹیچر ہی اپنے بچوں کو پرائیویٹ پڑھائیں گے تو سوال تو سر اٹھیں گے. بالکل. تو اس میں سارے اساتذہ کرام پہ ہم بلیم نہیں دے سکتے, لیکن اس میں کچھ ہیں اساتذہ کرام جو اس طرح کرتے ہیں تو وہ ظاہر انگلیاں سانپ پہ اٹھتی ہیں. تو اس میں پھر ہمارے گورنمنٹ کے ٹیچر کو خود ہی سوچنا پڑے گا کہ جب آپ کو ایک اچھا پیکیج, اچھا ماحول دیا جا رہا ہے تو اب کیوں اپنے پرائیویٹ ادارے اوپن کر کے اپنے اوپر سوالیہ نشان اٹھواتے ہیں. اور پھر ہمارے بچوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے بچوں میں ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے مائنڈ میں کہ بھئی اب ہم نے گورنمنٹ سکول میں نہیں جانا. تو یہ سارے اساتذہ کرام کے لیے تو نہیں ہے, لیکن جو اس طرح کر رہے ہیں ان کو اس میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر سے بہتر ہو سکے. جی بہت شکریہ خادم حسین, آپ کا بہت اچھا میسج. عصمت اللہ, آپ اس بارے میں آخری اگر اپنا ٹیچرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں. ٹیچرز کے لیے بس یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی خود کی اسکل کو بہتر کریں, اچھے سے کام کریں اور بچوں کو پراپر ٹائم دیں, اور بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے اپنے کام پہ جو ہے نا فوکس کریں. جی بہت شکریہ خادم حسین آپ کا, عصمت اللہ آپ کا, آپ دونوں نے ہمیں وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی ناظرین, تو آپ نے ہمارے مہمان گرامی کے پوائنٹ آف ویوز جانے کہ کس طرح یہ جو وبا ایک قسم کی پھیلی ہوئی ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ سرکاری تعلیمی اداروں کو چھوڑ کے پرائیویٹ اپنے سیکٹرز بنا رہے ہیں اور وہاں پہ بچوں کو زیادہ فیسیں بٹور کے ان سے اور انہیں علم ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے مہمان گرامی نے آپ تک یہ پوائنٹ آف ویوز پہنچائے. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ وقاص امین کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے, اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.